بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب سہل ویسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان القرآن یعنی قرآن کو جاننا، سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی زبان کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہر مومن مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، جو میں نے خود نوٹس تیار کیے ہیں ان سے جتنا اس ناقص عقل میں آیا اور جو کچھ میں نے جانا سمجھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں غلطیوں کی گنجائش ہے کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، اور قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال میں اپنی پوری بساط اور کوشش کروں گا کہ جتنا مجھے سمجھ آیا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں بنیادی جو اہمیت حاصل ہے وہ حروف الہجا کو حاصل ہے۔ اس کو انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، اور اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ انگلش میں جیسے اے بی سی ڈی، اور اردو میں جیسے الف بے پے تے، اس طرح، اور عربی میں الف با تا ثا، اس طرح کر کے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے حروف تہجی لکھ دیے، لیکن حروف تہجی کو عربی میں پروناؤنس کرنے کے لیے کچھ منفرد اصول ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ یہاں پہ کراس کا نشان اور ٹھیک کا نشان لگایا، تو یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیوں لگایا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ حروف عربی میں حروف ہجا کی تعداد 28 ہے۔ کتنی؟ 28۔ اب اس میں الف اور حمزہ کا فرق ہے تو وہ ہم بعد میں جانیں گے۔ تو میں نے ان کو آسان طریقے سے اس طرح لکھا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7، یعنی میں نے 7 حروف تہجی لکھے ہیں ہر لائن کے اندر، تو ہم کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ 7 اور 7 14، 7 3 21، اور 7 4 28۔ تو اس طرح یہ 4 لائنوں کے اندر آپ کے 28 حروف تہجی عربی زبان کے آ گئے۔ اب اس کو پروناؤنس کرنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اردو میں جو حروف اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے، جو حروف اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے، ان کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باقی اسی طرح ہوں گے جس طرح ہم اردو کے اندر ان کو پڑھتے ہیں، لیکن جو حروف اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے ان کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیے ان کو دیکھتے ہیں۔ جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں ان پہ میں نے ٹھیک کا نشان لگایا، ٹک کا نشان لگایا ہے، اور جو ختم نہیں ہوتے ان پہ میں نے کراس کا نشان لگایا ہے۔ تو چلو ان کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو حروف ہجا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یہ اے ساؤنڈ پہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو فا پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف بے با، تے تا، فے سا، جیم ہے ہا، خے خا، دال ذال، رے را، زے زا، سین شین، صاد ضاد، طوے طا، ذوے ذا، عین غین، فے فا، قاف کاف، لام میم، نون واو، ہے ہا،
یہ یا. تو اس میں ایک اہم چیز اور ہے کہ الف اور حمزہ کا فرق. دوسرا میں نے واو اور ہے کو آگے پیچھے کر دیا، تو یہ ڈکشنری کیونکہ ہم نے آگے کنسلٹ کر رہی ہیں تو اسی وجہ سے ابھی الف اور حمزہ کے فرق کو جاننے سے پہلے ہم کو حرکات کے بارے میں جاننا ضروری ہے. حرکات جو ہیں زبر، زیر، پیش اور ساکن کی علامت، ٹھیک ہے. تو ہم ساکن کی علامت کو یہاں پہ جہاں پہ بھی پڑھیں گے آگے سبقوں کے اندر تو اس طرح نہیں بلکہ ایسے پڑھیں گے. تو الف اور حمزہ کا فرق عربی میں کچھ تو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ الگ الگ ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے تعداد وہ حروف الہجا کی 29 ہوگی، 28 کے بجائے 29 ہوگی. لیکن کچھ کے نزدیک الف اور حمزہ کا فرق یہ ہے کہ اگر اس یعنی علامت یعنی جس کو ہم الف کہتے ہیں عرف عام میں، اس علامت کے اوپر زبر، زیر، پیش یا ساکن کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا. جس طرح عربی میں جو سب سے پہلی آیت حضور علیہ السلام پہ اتری اقرا، اب اس میں حمزہ کہاں ہے اور الف کہاں ہے؟ تو دیکھتے ہیں الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو پھر دوسرا جو الف آخر میں ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ بھی حرکت کے ساتھ ہے. تو اس میں دونوں حمزہ ہیں، کیونکہ اگر جہاں کہیں پہ بھی حرکت کے ساتھ آئے گا تو وہ حمزہ ہوگا نہ کہ الف ہوگا. لیکن جہاں پہ خالی ہوگا یعنی اس پہ کوئی علامت نہیں ہوگی، حرکات نہیں ہوگی، تو اس کو ہم کہیں گے وہ الف ہے. جس طرح انسان کے اس میں پہلا جو ہے الف یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. لیکن دوسرا جو سین کے بعد والا ہے وہ کیا ہے؟ انسان. اس میں سین کے بعد والا یہ خالی ہے تو اس کو ہم الف بولیں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی؟ سب سے پہلے ہم نے حروف الہجا کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو حروف اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے ان کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد ہم نے حرکات کے بارے میں جانا، یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم، یہ ساکن ہونے کی علامت، یہ اس کو ہم ایسے لکھیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلا سبق لے کے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.